اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بانیان مجالس کی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بھی سب مل کر صلوات۔ تعجیل حضرت حجت کے لیے بھی سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے خداوند منان آپ تمام عزاداران سید الشہداء کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجالس نے جس خلوص اور جس صدق دل اور صدق نیت کے ساتھ اس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا ہے، خداوند متعال ان کی اس عبادت کو قبول کرتے ہوئے انہیں اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ سید عاشق حسین نقوی مرحوم و مغفور اعلی اللہ مقامہ کے درجات متعالی فرمائے۔ نقوی برادران، مال و رزق میں برکت ہو، صحت و سلامتی ہو، خداوند متعال ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ ہمارے ذاکر اہل بیت جناب ناصر عباسی آل صاحب کی مولا حفاظت فرمائے۔ جتنے مومنین دور نزدیک سے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، خدا آپ سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ علماء، ذاکرین، خطباء، واعظین جو نواز پیغمبر کی خدمت کے لیے مسلسل مصروف ہیں، سفر میں ہیں، خداوند متعال ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش عزا بچھی ہے، خالق عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے زمانے کے امام وارث خون حسین، وارث صف عزا کے ظہور میں تعجیل ہو۔ خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو
امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ گفتگو جو جاری و ساری ہے، اس کا عنوان اطاعت رسول ہے، اور اس وجہ سے اس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر اطاعت رسالت سمجھ آ گئی تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا، چونکہ اطاعت رسول میں ہی اطاعت خدا ہے، اور اطاعت رسول میں ہی اطاعت اولی الامر ہے۔ اگر اطاعت رسول پر مسلمان یکجا ہو گئے تو پھر نفرتیں بھی ختم، فرقے بھی ختم، مسلمان ایک چھتری کے نیچے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے اکٹھے ہو جائیں گے، اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر۔ رحمت للعالمین فرقے بنانے نہیں آئے، سید کونین، سید المرسلین، سید الانبیاء مسلمانوں کو تقسیم کرنے نہیں آئے، بلکہ مسلمانوں کو وحدت کا، اخوت کا، یگانگت کا درس دینے آئے ہیں۔ ہمارے نبی کبھی نہیں چاہتے، ہمارے امام کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان گروہوں میں بٹ جائیں، مسلمان تقسیم ہو جائیں، ہر ایک اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اپنے تئیں ایک مذہب اور مسلک کو ایجاد کر لے۔ نہیں، اگر کامیابی انسان کے مطمع نظر ہے تو پھر دین وہی ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین فقط دین اسلام ہے، اور وہ دین اسلام وہ ہے کہ جسے پیغمبر اکرم نے ہم تک پہنچایا۔ غدیر میں وہ دین مکمل ہوا، اور کربلا میں نواسے پیغمبر نے مہر لگا کر تا قیام قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اب دین کو کوئی خطرہ نہیں، اب دین کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ سید الشہداء نے کربلا میں اس دین کو وہ حیات جاودانی دی ہے، کربلا کے میدان میں اس دین کے لیے وہ آبیاری کی ہے کہ اب لاکھ یزید آئیں، لاکھ بنو امیہ آئیں، لاکھ بنو عباس سازشیں کریں، اب دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ جس نے اس دین کے بچانے کی ضمانت دی تھی، جس نے اس دین کے بچانے کا ذمہ اٹھایا تھا، وہ اطاعت رسول میں بھی تھا، بلکہ اگر جملہ بہتر کروں وہ اپنے وقت کا محمد تھا۔ کربلا میں سید الشہداء کس حیثیت میں تھے؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر فرقے بھی ختم، جھگڑے بھی ختم۔ سید الشہداء کا کربلا میں موجود ہونا خود وقت کا محمد ہونا ہے، اور یہی اطاعت رسول ہے۔ چونکہ پیغمبر فرما کر گئے تھے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ان کے نام بھی بتا کر گئے، اور ان کا تذکرہ پیغمبر خود کر کے گئے، چونکہ معصوم نبی کا جانشین بھی معصوم ہوتا ہے، نبی کا وارث بھی معصوم ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی تو معصوم ہو اور نبی کی وراثت کسی ایسے کو چلی جائے جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسند نبوت پر آنے کا حق اسے حاصل ہے جو نبی جیسا ہو، جس کے بارے میں نبی یہ کہتے نظر آئیں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔
نواسے پیغمبر کا کربلا کے میدان میں موجود ہونا فقط ایک شخصیت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ جو زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، پڑھتے جاتے ہیں آپ، تمام انبیاء کے نام لیتے جاتے ہیں۔ گویا کربلا میں سید الشہداء کا موجود ہونا، آدم کا موجود ہونا ہے، چونکہ آدم کے وارث بھی حسین ہیں۔ نواسے پیغمبر کا کربلا میں موجود ہونا حضرت ابراہیم کی بھی وراثت ہے، حضرت نوح کی بھی وراثت ہے، بلکہ اگر یوں کہوں 1,24,000 انبیاء کی وراثت کا تنہا وارث حسین ابن علی ہے، جو میدان کربلا میں برسر پیکار ہے۔ وراثت سید الشہداء کے پاس ہے، وقت کا محمد ہے، اللہ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اور پھر حضور نے اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے جس کو پیغمبر اپنی زندگی میں بتا کر گئے، دکھا کر گئے۔ حضور ہمیں آزاد چھوڑ کر نہیں گئے، بغیر بتائے نہیں گئے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا دین جس کو پہنچانے کے لیے آقا کریم نے 23 سال محنت کی ہو، 23 سال گالیاں کھائی ہوں، جادوگر کہا گیا، بہتان لگائے گئے، برا بلا کہا گیا، لو لہان کیا گیا، کیا نہ ہوا پیغمبر کے خلاف؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس دین کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی تکالیف برداشت کی، اس دین کے لیے کوئی انتظام نہ کر کے گئے ہوں اور جاتے ہوئے امت پر چھوڑ گئے ہوں کہ جو چاہو فیصلہ کر لینا؟ نہیں، انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا تھا، اور پیغمبر کے ذریعے اس دین کو یہ کہہ کر مکمل کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب پیغمبر کے بعد ولایت علی کا اعلان ہو گیا، خدا نے یہ اعلان کر دیا جو قیامت تک کے لیے قرآن کی زینت ہے کہ اے حبیب تو نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، اب ایک اعلان میں بھی کرتا ہوں، آج دین مکمل ہوا۔ علی کی ولایت گویا دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھانا ہے، علی کی ولایت گویا دین کی حفاظت پر مہر ثبت کرنا ہے۔ پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے ایک جملہ حضور نے کہا تھا جب تبلیغ شروع کی تھی، ایک جملہ حضور نے کہا تھا جب زندگی کے آخری ایام تھے۔ اگر آج کی حد تک یہ 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور آپ یہ سمجھ لیں، یقین کریں، بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک جملہ جو کار رسالت کے ابتدائی دور کا جملہ تھا، اور ایک جملہ جو حضور کا دنیا سے جاتے وقت ارشاد کیا جانے والا جملہ تھا۔ جب حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا، ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، چونکہ لا الہ الا اللہ ہی میں کامیابی ہے۔ ایک چیز ذہن میں آ گئی، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ جب ہمارے 8ویں امام کا نشا پور سے گزر ہوا تھا تو 18,000 قلمدان لے کر لوگ آ گئے تھے، فرزند زہرا ذرا کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک وقت وہ تھا
کہ حضور نے کاغذ قلم دوات مانگا تھا، نہیں دیا گیا تھا۔ آج اللہ کی قدرت دیکھیں، 8ویں امام کا فرزند رسول کا گزر ہو رہا ہے، 18,000 قلم دوات یہ اس انتظار میں ہیں کہ فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیں اور ہم لکھ لیں۔ امام نے حدیث قدسی کی تلاوت کی اور وہ حدیث قدسی یہ تھی، فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی من داخل حصنی آمن من عذابی۔ 8ویں امام علی الرضا فرزند زہرا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لوگوں کی فرمائش پر کہ سننا چاہتے ہو تو سنو، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے من داخل حصنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن امام نے کہا سنو، لا الہ الا اللہ سن کر یا لا الہ الا اللہ پڑھ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم جنت کے حقدار ٹھہرے۔ فرمایا بشرطہا وشروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شروطہا، اور لا الہ الا اللہ کی ایک شرط مجھ علی رضا کی محبت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امامت و ولایت کا ہونا لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے۔ ولایت ہوگی، امامت کا تصور ہوگا، امام کی محبت ہوگی، اہل بیت سے عقیدت ہوگی، پھر لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ چونکہ لا الہ الا اللہ کی شرط اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ تو ہے لیکن اہل بیت سے محبت نہیں تو پھر بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں۔ علی کی محبت ہوگی تو عبادتیں فائدہ دیں گی، علی کی محبت ہوگی تو نمازیں قبول ہوں گی، علی کی محبت ہوگی تو روزوں کا اجر ملے گا، علی کی محبت ہوگی تو دنیا میں کیے جانے والے اموال اور اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر علی کی محبت نہیں، پیغمبر فرما کر گئے تھے یا علی اگر کوئی اتنی عبادت کرتا ہے کہ ساری رات مصلی عبادت پر کھڑا رہتا ہے اور اتنے روزے رکھتا ہے کہ سارا سال روزے سے رہتا ہے، اور یا علی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اور اتنا سخی ہے اود پہاڑ جتنا سونا و چاندی رائے خدا میں خرچ کر دیتا ہے، وَإِن لَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اے علی اتنا کرنے والا اگر تیری محبت کے بغیر کرتا ہے جنت جانا درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نصیب ہوئی خدا چناوی شہید کر دو بلا دروزہ، بڑی عقیدت نال چمتا ہے حسین غازی پھرا دروزہ، سبحان اللہ، چکر محب کو دکھا دے دے نجف علی مرتضی دروزہ، سبحان اللہ، جن جیتے جنت نو ویکھنا ہی تے ویکھ مولا رضا رضا دروزہ، واہ واہ، حیدری، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ علی کی محبت اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، علی کی محبت نہیں کسی عمل کا کوئی فائدہ روایت میں ملتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کس کے بارے میں، کہ روک لو انہیں، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ فرمایا کہ وہ نمازی
جو علی کی محبت کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھنے والے جن کے دلوں میں علی سے بغض ہے لیکن روزے قضا نہیں ہوتے، وہ حج پہ جانے والے جو کعبے میں پیدا ہونے والے سے بغض رکھ کر اس کعبے کے طواف کرتے ہیں، جب جنت کے دروازے پر جائیں گے اور سمجھتے یہ ہوں گے کہ جنت تو ہم پر واجب ہو چکی، جنت میں تو ہمارا محل بنایا جا چکا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے فرشتوں کو حکم ہوگا وقفوہم، روکو انہیں، انہم مسئولون، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ وہ کہیں گے اے فرشتوں، نمازیں تو پوری ہیں، روزے بھی پورے ہیں، حج بھی لے کر آئے ہیں اور ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی لے کر آئے ہیں، اب کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ تو فرشتے مسکرا کر کہیں گے ان ولایت علی ابن ابی طالب، سب لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا ولایت علی بھی لے کے آئے ہو؟ علی کی ولایت ہے تو اعمال قبول ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، رحمت للعالمین سید الانبیاء فرما کر گئے ہیں، ہاں حضور فرما، اطاعت رسول یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب تمہیں جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے، یہ اطاعت ہے۔ اپنی مرضی کا نام دین نہیں، نہ دین میں ہم کچھ داخل کر سکتے ہیں نہ دین سے ہم کچھ نکال سکتے ہیں، جو پیغمبر دے کر گئے وہی دین ہے، اور اسی دین کو پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین اور اولاد علی نے بچایا ہے، وہی دین ہے۔ اسی میں اطاعت ہے کہ اس کو مانا جائے جو پیغمبر اپنی زندگی میں بتا کر گئے، دکھا کر گئے۔ اب اگر آپ متوجہ ہیں، اور وہ دو جملے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جملہ حضور کی زندگی کا، اعلان رسالت کے بعد کی زندگی کا ایک جملہ ہے، اور ایک جملہ آقا کریم کی زندگی کا آخری جملہ ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب دعوت تبلیغ کا آغاز ہوا تو ایک جملہ یہی تبلیغ تھی، اس کے علاوہ کوئی اور تبلیغ حضور نے نہیں کی، ایک ہی جملہ تھا، اور وہ جملہ یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ پڑھو۔ نمازیں تو بعد میں فرض ہوئیں، روزے بعد میں فرض ہوئے، سب سے پہلا جملہ جو حضور جب تبلیغ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو ملتا تھا اسے کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک جملہ اور سن لیں، قرآن حکیم میں تبلیغ کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ یہ جسے ہم تبلیغ سمجھتے ہیں نا، ہم کیا تبلیغ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو نمازی بناؤ، یہ تبلیغ ہے۔ ہم تبلیغ سمجھتے ہیں لوگوں کو حج پر بھیجو، یہ تبلیغ ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کو عبادت گزار بناؤ، یہ تبلیغ ہے۔ دروازے کھٹکھٹا کے کہا جاتا ہے نمازی بن جاؤ، دروازے کھٹکھٹا کر جماعتیں آتی ہیں، کہتی ہیں ٹوپی پہن لو، داڑھی رکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اور نہ ذرا قرآن سے پوچھیں قرآن کسے تبلیغ کہتا ہے؟ کیا نمازی بنانا تبلیغ ہے؟ کیا روزے رکھوانا تبلیغ ہے؟ کیا داڑیاں رکھوانا تبلیغ ہے؟ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں تبلیغ کا لفظ فقط ایک مرتبہ آیا ہے، اور صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے، حکم کے ساتھ آیا ہے، اور آیا غدیر میں ہے، اور آیا ان الفاظ کے ساتھ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول تبلیغ کر اس بات کی جو تجھ پر نازل ہوئی۔ اگر تو نے تبلیغ نہ کی، کار رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اب بتاؤ کیا رسول نے
نمازیں پڑھائی غدیر میں؟ کیا رسول نے روزے رکھائے غدیر میں؟ نہیں، غدیر کی تبلیغ فقط ایک تھی، اور وہ من کنت مولا کا اعلان تھا، علی ولی اللہ کا نعرہ تھا۔ یا رسول اللہ سلامت رہے۔ تبلیغ ہے ولایت علی کی۔ نمازیں تو پڑھنی ہیں، یہ تو دین کا حصہ ہے، نمازیں تو پڑھنی ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے مولانا نماز پر بات کریں، روزوں پر بات کریں۔ مجلس علی، مجلس حسین، مجلس اہل بیت، بنیادی مقصد مجلس کا ولایت علی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سارا سال نمازوں کی بات بھی ہوتی ہے، روزوں کی بات بھی ہوتی ہے، عبادات کی بات بھی ہوتی ہے۔ بنیادی مقصد اس منبر کا، چونکہ دشمن نے پوری کوشش کی، دشمن نے پوری سازش کی، ذکر علی چھپ جائے، قتل حسین پر پردہ پڑ جائے، لیکن ذاکر حسین، پہلا ذاکر حسین سید سجاد نے خود ذکر کیا، نمازوں کی بات نہیں کی، روزوں کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے اس حق کی بات کی ہے جو پیغمبر کے بعد اہل بیت کے پاس آیا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سنو، حق کے ولایت ہے تو اہل بیت کا، حق کے حکومت ہے تو اہل بیت کا، حق کے سرداری ہے تو اہل بیت کا۔ نمازیں واجب ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں، روزے رکھنے واجب ہیں، داڑھی رکھنی واجب ہے، پردہ کرنا واجب ہے، تقلید کرنا واجب ہے، یہ سب واجب ہیں۔ جہاں پر ولایت علی آ جاتی ہے وہاں یہ سب آ جاتے ہیں۔ جب ولایت علی آ جائے، ولایت علی والا بے نماز نہیں ہوتا، ولایت علی والے کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ روزہ بھی رکھو، اسے پتہ ہے میرا علی روزہ رکھ کر جب افطار کرتا تھا تو سوکھی روٹی ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جب سائل دروازے پر آ جاتا تھا خود پانی سے افطار کرتا تھا، وہ روٹی سائل کو دے دیتا تھا۔ ایسے امام کے ماننے والا کیا روزے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے امام کا ماننے والا کیا بے نماز ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرنے والا بے نماز ہے پھر اپنی ولایت پر نظر ثانی کرے۔ ہاں، پھر ذرا ولایت کو دیکھے کہ کون سی ولایت ہے، یہ وہ ولایت والی ولایت ہے، کون سی ولایت ہے، پھر ذرا نظر ثانی کرے۔ جو علی کی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا نماز بھی پڑھتے ہو یا نہیں۔ جو علی کی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ عمل کے میدان میں کہاں ہو۔ اگر کسی نے میٹرک کیا ہو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کیا ایف اے بھی کیا ہے یا نہیں، کیا بی اے بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن ایک پی ایچ ڈی سے یہ پوچھنا کہ کیا میٹرک بھی کیا ہے یا نہیں، کیا یہ سوال درست ہے؟ ایک پی ایچ ڈی سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میٹرک بھی، چونکہ پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک کر چکا ہے، دین مکمل ہوا ہے ولایت علی پر، ولایت علی پر دین مکمل ہوا ہے۔ جو دین مکمل ہوا ہے اس میں نمازیں بھی ہیں، عبادات بھی ہے، روزے بھی ہیں، والدین کا احترام بھی ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، ساری نیکیاں ہیں۔ جب دین علی ولی اللہ پر مکمل ہو رہا ہے اب یہ پوچھنا کہ نمازیں پڑھتے ہو یا نہیں، یہ سوال بنتا نہیں ہے، چونکہ جو علی ولی اللہ کہتا ہے، علی ولی اللہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ نمازی ہے۔ اور اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور نمازوں میں کمزور ہے تو پھر یا علی مدد کہہ کر مولا سے مدد مانگے، مولا علی مدد کرتے ہیں۔ مولا علی، ہم سے ایک دوست نے کہا، ہمارے اہل سنت دوست کہنے لگے آپ اپنے مولا کو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جو مولا کو بلاتا ہے بقول آپ کے یا علی مدد کہتا ہے
آپ کے مولا بقول آپ کے آتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہمیں یقین ہے۔ کوئی پاکستان سے کہ یا علی مدد، مولا علی آتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ کوئی افغانستان میں کہے یا علی مدد، نجف کے والی نجف سے آتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ کوئی ایران، عراق، شام، لبنان جہاں سے کہے، اس نے کہا یہی تو ہے کہ آپ کے مولا کو ایک بلاتے ہیں مولا آتے ہیں، دوسرے بلاتے ہیں مولا آتے ہیں، تو آپ کے مولا کو بار بار جو آپ اتنی زحمت دیتے ہیں، آپ کے مولا تھک جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا بھئی اعتراض آپ نے کیا ہے، اب جواب بھی سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود مان لیا کہ جب بھی ہم یا علی مدد کہہ کر بلاتے ہیں ہمارے مولا آتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو آپ نے خود مان لیا کہ بلانے پر علی آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیا کہنے ہمارے مولا کے کروڑوں درود و سلام علی کی ذات پر جو ایک غلام کے بلانے پر چلے آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے سرداروں کو تو رسول بلاتے تھے۔ علی آتے ہیں مدد کرتے ہیں، نجف کے والی، تو نجف کے والی سے پھر مدد مانگی جائے نا، یا علی ذرا نمازوں میں بھی میری مدد کریں، تھوڑا کمزور ہوں، صبح اٹھا نہیں جاتا، یا علی مدد کہہ کر سوئیں، اور پھر امید رکھے مولا علی مدد کریں گے۔ علی سے مدد لینی ہے۔ اگر عمل کے میدان میں کہیں کمزوری ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ عمل کے میدان میں اگر کہیں ہم پیچھے ہیں تو علی سے مدد لیتے ہوئے میدان میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور علی حیدر کرار سے دو جملے بات مکمل کر لوں اور زحمت تمام کروں، میں اپنے محترم کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا۔ دو جملے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پہلا جملہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور کا پہلا جملہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے یہ جملہ سنا، اس کو مانا، کلمہ پڑھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تاریخ نے انہیں مسلمان لکھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان۔ اور مورخ نے یہ بھی لکھا کہ جنہوں نے حضور کی زندگی کے پہلے جملے کو سنا نہیں، ان سنا کر دیا، مانا نہیں، عمل نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تاریخ نے کہا وہ کافر ہوا۔ بات درست سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب مورخ نے لکھا کہ جنہوں نے پڑھ لیا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کافر۔ اب ایک جملہ پیغمبر کی زندگی کا آخری جملہ تھا، اور وہ یہ تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں اور جاتے ہوئے تمہیں آزاد چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ دو چیزوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میرے عطرت اہل بیت۔ جب تک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میرے اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے، ناکام نہیں ہوگے، حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ اب بتائیے کہ جنہوں نے پہلا جملہ مانا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر۔ اب بتائیے جنہوں نے آخری جملہ نہیں مانا، آپ نے کہا نا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام مان لیا وہ مسلمان قرار پائے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر۔ اب پہلا جملہ نہ ماننے والے اگر کافر ہیں تو قرآن و اہل بیت کا پیغام نہ ماننے والے کیا ہوئے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا انہیں جو مرضی کہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے، نہ قرآن کو چھوڑا جائے اور نہ اہل بیت کو چھوڑا جائے۔ یہ اطاعت پیغمبر کا تقاضا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا جائے اور نہ، مولا علی کی وصیت بھی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے تھے اپنے فرزندان کو اور امام حسن و حسین کو کہ
کہتے ہوئے ہم تک یہ پیغام پہنچا کر گئے تھے، اللہ اللہ فی القرآن، کبھی قرآن پڑھنے میں پیچھے نہ رہنا، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کی تلاوت میں، قرآن پہ عمل کرنے میں کہیں پیچھے نہ رہنا۔ اب علی والے کس طرح قرآن یا اہل بیت دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، قیامت تک کے لیے اگر کامیابی کا راستہ ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ وابستگی کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ دنیا نے قرآن کے جو کتابی شکل میں تھا اسے بھی نیزوں پہ چڑھایا۔ کیا تاریخ نے یہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ قرآن کتابی شکل میں وہ بھی نیزوں پر چڑھایا گیا، اور یہ کہ جو قرآن ناطق تھے دنیا نے انہیں بھی نیزوں پر چڑھایا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے۔ بات رلاتی یہ ہے کہ آج اذانیں بج چکی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن دنیا کو وہ قربانی بھول چکی ہے جس قربانی نے ان اذانوں کو بچایا ہے۔ ایسے نہیں بچی۔ آج لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، کیا کہتا تھا یزید؟ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آئے، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، ہر چیز کا انکار کر رہا تھا۔ اگر نواسے پیغمبر اپنے بھائی عباس کے بازو نہ دیتے بھلا یہ اذانیں بجتی؟ مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کے ہاتھ میں جام ہے، خشک جام ہے، لے کر بابا کے پاس آتی ہیں۔ بابا، میرا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا، کیا کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ میرے چچا غازی کو اجازت مل جائے، میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لے آئے۔ عزاداروں، بچی کو دیکھا نا خشک جام ہاتھ میں لیے ہوئے۔ ایک سوال کیا میرے امام نے، سکینہ تجھے تیرا بھائی بہت پیارا ہے؟ کہا بابا مجھے علی اصغر بہت پیارا ہے۔ علی اصغر جب جھولے میں تڑپتا ہے نا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہا سکینہ تیرا بھائی تجھے بہت پیارا ہے، میرا غازی مجھے بہت پیارا ہے۔ سکینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ تیرا بچے، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو غازی پانی لینے جائے نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے۔ غازی گئے، لڑنے کا حکم نہیں تھا، غازی پانی لے کر آنا ہے۔ مشکیزہ لیا، نیزہ لیا، آتے ہیں نہر فرات سے مشکیزہ بھرتے ہیں۔ دل میں خواہش ہے خیام میں پہنچ جائے، سکینہ خوش ہو جائے۔ بڑے مان تھے سکینہ کو عباس پر، بڑے مان تھے سکینہ کو اور اہل بیت کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو غازی پر۔ سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، میرا علموں والا چاچا گیا ہے، پانی لے کر آئے گا۔ غازی نے مشکیزہ بھر لیا، آ رہے تھے واپس کہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے۔ ایک ظالم کے جو ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا اس نے وار کیا، غازی کا دایاں بازو قلم ہوا۔ عزادارو بازو قلم ہوا لیکن غازی کی امید ختم نہیں ہوئی۔ یہ غازی کی وفا تھی۔ مشکیزے کو بائیں کاندھے سے لٹکایا، کچھ آگے گئے، ایک ظالم نے ایک اور وار کیا، میرے غازی کا بایاں بازو قلم ہوا۔ اب سنو گے وفا غازی کی؟ مشکیزے کے تسموں کو دانتوں میں لیا۔ عزادارو امید یہ تھی خیموں میں پہنچ جاؤ، کچھ آگے گئے، ایک تیر آیا جو مشکیزے میں لگا، اب پانی بہنا شروع ہوا۔ عزادارو اب غازی کی امید بہہ گئی، ایک گرز آیا جو غازی کے سر میں لگا۔ عزادارو غازی گھوڑے سے گرے۔ سنو گے جب سروں کو کاٹا گیا تھا ہر سر نیزے پہ چڑھایا گیا، غازی کا سر نیزے پہ نہ تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ غازی کا سر نیزے پہ اس لیے نہ چڑھایا گیا چونکہ غازی سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ کس طرح زینب و ام کلثوم کے ننگے سروں کو دیکھوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو روایت میں نے پڑھی ہے جب تیر لگا تھا نا مشکیزے میں پانی تو بہ گیا، ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا تھا، بازو تو کٹ چکے تھے۔ اب غازی
سینے فرس سے زمین پر آ رہے تھے. ذرا بتاؤ تو صحیح, جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے. غازی کے بازو تو کٹ چکے تھے, غازی سر کے بل زمین کربلا پہ گرے, سر میں گرز لگ چکا تھا, سر جب زمین پہ گرا پھٹ گیا, اس قابل نہ تھا کہ نیزے پہ چڑھایا جا سکتا. عزاداروں ایک چادر منگوائی گئی, اس چادر میں غازی کا سر رکھا گیا. روایت یہی کہتی ہے گھوڑے کی گردن میں اس چادر کو لٹکایا گیا جس میں غازی کا سر تھا. اب جب یہ قافلہ کربلا سے چلا کوفہ, کوفہ سے شام, وہ گھوڑا جب جب گردن جھکاتا زمین غازی کے سر کے بول. اللہ اللہ